The question is that no religion says that if you do not follow God, then you will be punished. But in Islam, Allah says, if you do not obey me, then Allah will give you a strong punishment. Isn't Allah egoistic? بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے. ہر پیغمبر اپنے سے پہلے موجود پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتا یا ایک نئی شریعت لے کر آتا. دنیا میں دین اسلام تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پر پہلا قدم رکھا. ہر پیغمبر نے دین اسلام کو ہی پھیلایا. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے جو دنیا میں آنے والے پہلے انسان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب قرآن پاک نازل فرمائی جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا آخرت میں اس کا اجر پائے گا. دوستو ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آن لائن سیشن میں عادل راشد نے کشمیر انڈیا سے سوال کیا. اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں 12ویں کلاس کا طالب علم ہوں. میرا ایک غیر مسلم دوست ہے اور میں اسے اسلام کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے میرے سے ایک سوال پوچھا جس کا میں جواب نہ دے سکا. اس کا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے اللہ کی پیروی نہ کی تو تمہیں عذاب ہوگا، لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا. کیا اللہ اناہ پرست ہے؟ نعوذ باللہ. اس لڑکے نے کہا کہ میرا دوست اسلام کے بہت قریب ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے. دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکے کو بہت ہی اطمینان بخش جواب دیا. تمام مسلمانوں کے لیے اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں کو جواب دے سکیں کہ ہمارا اللہ انا پرست نہیں ہے. دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ عادل راشد کے دوست کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے. وہ اسلام قبول کرنے کے بہت قریب ہے. اس نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کیوں انا پرست ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو میں تمہیں سزا دوں گا، جبکہ دوسرا کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا اگر تم نے خدا کی پیروی نہ کی تو تمہیں عذاب ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کے غیر مسلم دوست سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. در حقیقت اکثر مذہب یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. ہندوازم اور کرسچن یہی کہتے ہیں، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام زیادہ مضبوط ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اگر آپ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو آپ جہنم میں جائیں گے. اسلام زیادہ مضبوط ہے، زیادہ مستحکم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک فیملی ایک بلڈنگ کے 20ویں فلور پر رہتی ہے اور ان کے 5 بچے ہیں. ان کی عمر 5 سال یا 6 سال ہے. اگر ایک بچہ اپنے والد سے کہے کہ میں سپر مین ہوں، میں 20ویں فلور سے جمپ کر سکتا ہوں، تو پھر کوئی بھی باپ یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جمپ کرو، تم تو سپر مین ہو. تو ایک قسم کا فادر یہی کہے گا کہ تم سپر مین نہیں ہو، تم جمپ مت کرو. دوسرے قسم کا فادر یہ کہے گا اگر تم نے 20ویں فلور سے جمپ کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا اور کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا. اور تیسرے قسم کا فادر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے 20ویں فلور سے جمپ کرنے کا سوچا تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گا اور تمہیں باندھ کر کمرے میں بند کر دوں گا. ہو سکتا ہے کہ پہلے قسم کے والد کی بات بچے کی سمجھ میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ دوسرے قسم کے والد کی بات جلدی سمجھ میں آ جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تیسرے قسم کی والد کی بات جلدی سمجھ میں آ جائے. لیکن زیادہ چانسز تیسرے قسم کے والد کے ہیں، کیونکہ تیسرے قسم کے والد کی بات بچے جلدی پک کر لیتے ہیں. تیسرے قسم کے والد اپنے بچوں پر زیادہ مہربان ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچے کون سی بات سختی سے سمجھیں گے اور کون سی بات نرمی سے، اس لیے وہ زیادہ مضبوط ہے. تیسرے قسم کے والد نے یہ کہا کہ اگر تم 20ویں فلور سے جمپ کرو گے تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گا اور کمرے میں بند کر دوں گا. تو بچے یہ بات سن کر ڈر جاتے ہیں اور اسی لیے وہ بچہ جمپ نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام میں واضح طور پر کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، اس کی ذات کے ساتھ شرک کرو گے تو اللہ تمہیں دوزخ میں ڈالے گا، کیونکہ شرک
شرک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بتا دیا ہے کہ شراب، جوا، زنا وغیرہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو قائل کرنے کے لیے 3 طرح کی حکمت عملی استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں منطقی بات کی گئی ہے تو کچھ لوگ منطقی طور پر مان جائیں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، یعنی اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت عطا کرے گا۔ نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی حکمت عملی استعمال کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ چاہے انسان سیدھے راستے پر چلے یا نہ چلے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے سے ہی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو اس سے انسان کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ شراب نہیں پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اگر آپ جوا نہیں کھیلتے ہیں تو آپ کو بہت سی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ زنا نہیں کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے اور آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ سب باتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسلام میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت میں جو کچھ کہتے ہیں، اس سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق یعنی انسان اس کی پیروی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو انتباہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سب غلط کام نہ کرے ورنہ آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ سیدھا رستہ اختیار کریں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن پاک میں حکم دیا ہے وہ انسانوں کے لیے فائدے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کی پیروی کی جاتی ہے وہ اسلام ہے، حالانکہ دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن زیادہ مسلمان ہیں جو اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر عیسائی اپنے ہی مذہبی صحیفوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے قرآن پاک میں حکمت عملی استعمال کرتا ہے۔ اسلام سب سے منطقی مذہب ہے جو لوگوں کو انعام دینے کی حکمت عملی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں قرآن مجید میں جس اجر کا ذکر کیا گیا ہے وہ دوسرے مذہبی صحیفوں کے مقابلے میں بہتر ہے، اسی طرح جہنم کی آگ کی تفصیل قرآن پاک میں دوسرے مذہبی صحیفوں کے مقابلے میں بدترین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عملی استعمال کی ہے سب سے زیادہ منطقی اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، سب سے زیادہ سزا دینے والی ہے۔ یہ 3 طرح کی حکمت عملی کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ایک سروے کے مطابق جو جرمنی میں کیا گیا تھا، اس کے مطابق جو لوگ سب سے زیادہ مطمئن، سب سے زیادہ خوش ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس جواب سے آپ کا دوست کنونس ہو جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کو ہدایت دے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر لیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔